جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول آج کے سلسلے میں بھی تجارت سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق، اور روپے، پیسوں، دولت، کاروبار، انکم، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ ہم شامل سلسلہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی، انشاءاللہ عز و جل قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاءاللہ عز و جل۔ اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پہ درود پاک پڑھو، انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیں گے، اور آپ کی کال کے سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی، میں نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا تھا، اس میں مجھے نفع ملا ہے کچھ، تو مجبوری کے تحت مجھے کھلوانا پڑ گیا تھا۔ ابھی وہ رقم جو ہے وہ میں کس مد میں استعمال کر سکتا ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینکوں کے اندر، بالخصوص سودی بینکوں کے اندر جو سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے تو اس کا جو نفع ہے وہ سود ہے، اور جو نفع حاصل ہوا وہ اس رقم کا استعمال کرنا حلال نہیں ہے۔ اب ایسا تو کوئی نظام بینکوں میں نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس رقم کو وصول کیا جائے، وصول کرنے کے بعد بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی مستحق کے زکوٰۃ کو یہ رقم دے دی جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایسی رقم مسجد کے باتھ روم پہ خرچ کر دی جائے، تو بات یہ ہے کہ مسجد کے باتھ روم بنوانا بھی نیکی کا کام ہے، تو وہاں بھی یہ رقم خرچ نہیں ہو سکتی۔ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو یہ رقم دینا اس نیت سے کہ میری خلاصی ہو رہی ہے اور میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، اور جو غلطی مجھ سے واقع ہوئی میں اس پر توبہ کرتا ہوں اور اس رقم کو خلاصی کے طور پر دے رہا ہوں، اس نیت سے نہیں دینا کہ جناب آپ صدقہ دے رہے ہیں اور اس پر آپ کو کچھ ثواب ملے، کیونکہ یہ ناپاک رقم ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رقم قبول فرماتا ہے۔ ناپاک رقم سے صدقے کی امید رکھنا، یہ معاملہ بڑا سخت ہے اور بہت ہی سخت ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات مارکیٹ میں کوئی چیز کم ریٹ سے مل رہی ہوتی ہے تو وسوسہ ہوتا ہے کہیں یہ چوری کی تو نہیں ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، سب واقعی میں بعض اوقات کم قیمت پہ مل رہی ہوتی ہیں کہ وہ ریلائبل نہیں ہوتا کہ یہ چیز اتنی سستی مل سکتی ہے، تو یہ وسوسہ بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیے، قیمت کا کم ہونا چوری کی علامت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جی، بعض اوقات ایک آدمی دکان ختم کرنا چاہ رہا ہے، وہ سستے بیچ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اسے خود سستی مل رہی ہوتی ہے، وہ بہت بڑی لاٹ میں اٹھاتا ہے، اسٹاک کرتا ہے، اور وہ اس بنا پر خود سستی پڑ جاتی ہے۔ تو مختلف عوامل ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ قرضے میں ڈوب جاتے ہیں اور جیسے تیسے رقم کیش کروا کے، یعنی سامان بیچ کے قرضہ ادا کرتے ہیں، تو مختلف عوامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر معلوم ہو چوری کا ہے، نہیں خرید سکتے، یا کوئی ایسی علامت پائی جائے
جیسا کہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ ایک شخص ہے وہ کتابیں بیچنے آتا ہے صحیح. اور کہتا ہے کہ جی یہ ہمارے گھر میں کتابیں تھیں اور یہ میں بیچنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اس کے باپ دادا میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے یا اس کے گھر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پڑھتا ہو. ٹھیک ہے, ان کتابوں کا مسئلہ. یہاں ایک کرینہ ہے کہ جناب اس کے پاس یہ کہاں سے آئیں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے کوئی مفلس الحال ہے اور وہ اچانک سے کوئی ایسا مہنگا مال بیچنے آ گیا تو وہاں ایک کرینہ ہے, تو وہاں اجتناب کیا جائے گا. ٹھیک. لیکن کم قیمت انہوں نے استعمال کیا لفظ, جی, تو کم قیمت کے اندر بھی دیکھا جائے گا کتنی کم قیمت. ٹھیک. بعض اوقات قیمت بہت کم ہوتی ہے جی, اور بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. تو اگر کرینہ ایسا واضح طور پر پایا جا رہا ہے تو بہرحال اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, بورنگ فی فٹ کے حساب سے کرائی جاتی ہے مگر یہ نہیں معلوم پانی کتنے فٹ پر آئے گا, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. بڑا ہی ٹیکنیکل سوال پوچھا ہے ہمارے سائل نے. جی, یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. جب کسی سے آپ سروس کروا رہے ہیں, کام کروا رہے ہیں, کلیئر ہونا چاہیے, وہاں ابہام نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں ابہام ہے یا نہیں. ان کا سوال یہی ہے کہ جی. ابہام ہے. جی, اصل تو کام کے حوالے سے تو ابہام نہیں ہے کہ بورنگ کرنی ہے. بھئی اس نے بورنگ کرنی ہے, جی. اس پر اسے معاوضہ ملنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کام چلتا رہے گا. 20 فٹ پر نکلا ہے 20 فٹ پر ختم ہو جائے گا, 30 پر نکلا ہے 30 پر ختم ہو جائے گا. اس کے کام کے حوالے سے کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ کتنا کام کرے گا. ٹھیک ہے. جب کام کو تقسیم کر دیا گیا ہے پر فٹ پر, جی, تو ہر فٹ کی اسے مزدوری دی جائے گی. صحیح. اب ان کا لک ہے کہ وہ کتنا گہرا جاتا ہے پانی. جی, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہمارے محلے میں ہم نے خود دیکھا کہ ایک صاحب نے 2 مرتبہ بورنگ کروائی مختلف اوقات کے اندر, جی, کہ پانی نہیں نکلا. تو ایسا ہوتا ہے. تو بورنگ ایک کوشش ہے, مزدوری کرنے والے نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا پر فٹ کے اعتبار سے, جی, اس کے اعتبار سے اس کی اجرت دی جائے گی, وہ اجرت کا مستحق ہوگا. ٹھیک. اور ایسا کام کروانا بھی جائز ہے, ٹھیک. اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ اجرت ہے بھی کلیئر. ہے بھی کلیئر. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے احکام تجارت میں کہ جو لوگ پیسے دے دیتے ہیں کسی تاجر کو اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں اور مجھے اتنا نفع تم دیتے جانا, تو کیا یہ شرعاً ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ شرعاً ٹھیک ہے. جی, دیکھیے پچھلے یا اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ 15-20 منٹ ہم نے گفتگو کی ہوگی انویسٹمنٹ کے انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کیسے کرنی چاہیے. جی, تو لم سم پیسے دے کر نفع لینا یہ طریقہ درست نہیں ہے. ایک تو یہ کہ چلتے کاروبار میں اس طرح سے شرکت نہیں ہو سکتی. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی اس سے باقاعدہ کام کرے. ٹھیک. پھر بنیاد پتہ ہو کہ اس کے بھی پیسے ہوں گے یا نہیں, صرف آپ کے پیسے ہوں گے. تو یہ یوں سمجھیے کہ ایک بہت سمجھنے اور سمجھانے کی چیز ہے. ان کے قریب میں دارالفتہ جو بھی ہوں, دارالفتہ علیہ سنت مختلف شہروں میں واقع ہیں, جی, وہاں جا کر اس مسئلے کی وضاحت لیں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مجھے دکان کرایہ لینی ہے, تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا شرعی رہنمائی ہے, اور یہ بھی بتا دیں کہ جو ایڈوانس دیا جاتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. دکان کرائے پر لینا, کرائے پر دینا جائز ہیں, دونوں باتوں میں کوئی شریک بات نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی اور ایسی چیزیں داخل کر دی جائیں جو شرعی اعتبار سے درست نہ ہو. اب انہوں نے پوچھا کہ ایڈوانس کا کیا حکم ہے. یہ دکان کرائے پر لے رہے ہیں, ایڈوانس دیں گے, جو ایڈوانس رقم ہوگی وہ ان کی ملکیت میں ہوگی اور سامنے والے کے پاس بطور قرض وہ دی جاتی ہے, اس لیے کہ وہ اس کو استعمال کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اگر امانت کا حکم لگائے تو امانت کو تو استعمال نہیں کیا جا سکتا, تو اس کا حکم بطور قرض دینے کا ہے. ٹھیک. اور چونکہ ان کی رقم ہے, اس رقم پر زکوٰۃ بھی ہوگی. جی, شرائط پائے جائیں گے تو اس رقم کو شمار کیا جائے گا زکوٰۃ میں. ایک چیز سے ان کو بچنا ہے بطور خاص, وہ چیز یہ ہے کہ جتنا مارکیٹ کے اندر کرایہ کا عرف ہے, مثال کے طور پر ان کے مارکیٹ میں 25,000 روپے کرایہ ہے, جیسی دکان یہ لے رہے ہیں. جی, ٹھیک. اور 50,000 روپے ایڈوانس رکھوانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 50,000 روپے ایڈوانس رکھوا دیں, 25,000 روپے کرایہ دے دیں. ٹھیک. آج کل بعض جگہوں پر یہ رواج نکل پڑا ہے کہ جناب کرایہ کم کر دیں, ایڈوانس زیادہ دے دیں. جی, تو کرایہ کم اس لیے کرنا کہ آپ ایڈوانس زیادہ دیں گے, یہ سودی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ آپ سے تقاضا کرے 25,000 کے بجائے آپ
2,000 روپے کرایہ دے دیں لیکن آپ مجھے 15 لاکھ روپے ایڈوانس دے دیں، جی تو زیادہ ایڈوانس کے بدلے کم کرایہ یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہوگا، لازمی طور پر بچنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ ایک چیز انہوں نے یہ پوچھی، مجھے مزہ آیا ان کی بات سن کر کہ میں دکان کرایہ پہ لینا چاہ رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس میں کوئی مشورہ یا کوئی ایسی چیز جو ہم شرعی طور پہ پیش نظر رکھیں؟ ایک تو آپ نے یہ بڑی بنیادی چیز فرمائی، اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی؟ بس بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں، جی ورنہ ایک غالب تعداد وہ ہوتی ہے جو کرنے کے بعد پوچھتے ہیں۔ جی، دکان کیا پلاٹ خرید لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، سب کچھ زیادہ پوچھتے نہیں ہے، بہرحال پہلے دیکھیں اس پوچھنا۔ میں نہ پوچھنے میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے کام غلط ہو رہے ہوں، جی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو صحیح ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں رانگ نمبر لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی شرعی طور پر غلطی ہو جاتی ہے، بندہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اس کی ڈیل، اس کی آمدنی وہ حلال قرار نہیں پاتی، جی اب اتنی محنت صرف ہوئی، پیسہ لگا، پیسہ رزق میں پڑا رہا جی اور اس کے بعد بھی پتہ چلے کہ جی وہ آمدنی حلال نہیں ہے، جی تو یہ ایک بہت تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ جی، مجھ سے بات نکلی ہے تو یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسے اب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، ملازمت ہو، یا اس طریقے سے کوئی ورکنگ کرنی ہو کہ دکان کرائے پہ لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، یا اپنی زندگی کے دوران جو ہے وہ مستقل مصروفیات میں مختلف کام کر رہے ہیں، تو ایک چیز یہ ہوتی ہے، یار یہ تو نارملی ہوتا ہے اور اس پہ کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہم نے سنا آج تک، کوئی مطلب ایسی بات سنی نہیں ہم نے، تو اس پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں دینی تعلیمات جو ہیں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اگر صرف نماز کو بھی لیا جائے تو لوگوں کو نماز کے مسائل بھی نہیں پتہ، ٹھیک صحیح طریقے سے نماز کے مسائل بھی نہیں پتہ، ٹھیک اور ایک تو نماز کی بنیادی باتیں ہوتی ہیں اور پھر ایک وہ باتیں ہوتی ہیں جو کسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر نماز کے فرائض سیکھ لیے، واجبات سیکھ لیے، اب ایک کوئی اور غلطی ہو گئی اس سے ہٹ کے، اس سے ہٹ کر، جی ٹھیک غلطی ہو گئی، اب پوچھے گا تو اس غلطی کی اصلاح ہو جائے گی، ٹھیک، تو بنیادی باتیں اور جب گاڑی چل رہی ہے اس دوران ہونے والی باتیں، یہ دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو سیکھنا ضروری ہوتی ہیں، اور پھر بھی بندہ ساری عمر سیکھتا ہی رہتا ہے، پوچھتا ہی رہتا ہے، ٹھیک، لیکن جو معلومات ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک، بہت علم دین کے جو معاملات ہیں بڑے وسیع ہیں۔ ٹھیک، اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم دین تو ہوتا نہیں ہے، جی اور وہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ادراک بھی نہیں ہوتا کہ اس معاملے کی کیا حساسیت ہے، اس معاملے میں کتنی گہرائی ہے، ٹھیک، کتنی تفصیل ہے۔ اب قربانی کا موسم آ رہا ہے، جی اب قربانی کو دیکھ لیں کہ جانور کے اوصاف کا خیال رکھنا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، جی پھر ان اوصاف کا جاننا اور اس جاننے کے بعد پھر جو ذبح ہے اس کا صحیح طور پر پایا جانا، ذبح کے بعد جو گوشت کی تقسیم کے مسائل ہیں اس کا صحیح طور پر پایا جانا، پھر انفرادی قربانی اور اجتماعی قربانی کی جداگانہ مسائل، پھر ایک وہ مشترکہ قربانی جو گھر کے افراد ہی آپس میں کرتے ہوں اس کے جداگانہ مسائل، پھر کھال کے جداگانہ مسائل، تو اس ایک چیپٹر کے نہ جانے کتنے جہاز سے مسائل ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جائز ناجائز چیزوں کو بیان کیا ہے، لوگوں کی معلومات نہیں ہوتی، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں کوئی تفصیل ہوگی، ٹھیک، یہی جہالت ہوتی ہے، نا علمی کا نام جہالت ہے نا۔ ٹھیک، تو علم جو ہے وہ جہالت کو رفع کرتا ہے، اندھیروں کو دور کر کے جو نور ہے اس کا اجالا لے کر آتا ہے، سبحان اللہ، نور اور اجالا پیدا ہوتا ہے۔ تو علم دین سے دوری، علماء سے دوری، صالحین سے دوری، یہ ذہن بناتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح تو ہو رہا ہے، ٹھیک تو ہو رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑا جو سبب ہے اس طرح کی کیفیت کا وہ ہے مال حرام کمانا۔ جب بندہ مستقل مال حرام کھا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے اس کا، اور پھر کوئی صحیح بات بھی اسے سنائی نہیں دے رہی ہوتی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو توبہ ایک بڑا راستہ ہے جو ہدایت کی طرف بندے کو لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے احکام تجارت، یہ بھی الحمدللہ عز و جل بالخصوص مالی معاملات کے حوالے سے علم دین ہی ہے۔ یہ مختلف سوالات آتے ہیں، بہت ساری ایسی صورتیں آتی ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، دیکھی نہیں ہوں گی، بالکل نہیں ہوتی ہیں، اور سوال سن کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا ایسا بھی معاشرے میں ہوتا ہے، اور پھر الحمدللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ شرعی رہنمائی بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بھی یہ بھی علم کے دروازے کھولنے کے لیے، کھڑکیاں کھولنے کے لیے ایک سلسلہ ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ علم دین بھی حاصل کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب آئیے، انشاءاللہ عز و جل
علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا موبائل اکاؤنٹ ہے, ہم پیسے جمع کراتے ہیں 3000 روپے تو 100 منٹ دیتے ہیں, اس کا پتہ کرنا تھا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں, آج کل موبائل کمپنیوں نے اکاؤنٹ کھولنا شروع کیے ہیں. جی پہلے لوگ بینک میں پیسے جمع کرواتے تھے, جی اب موبائل کمپنیاں بھی آفر کرتی ہیں یہ تھوڑے بہت پیسے, لمٹ ہوتی ہے مختلف کمپنیوں کی, جی ہمارے پاس جمع کروائیں, اور اس پیسے جمع ہونے کی وجہ سے کچھ نفع دیا جاتا ہے. ٹھیک. اگر وہ پیسے جمع نہ ہوں تو نفع نہ دیا جائے, پیسے جمع ہوں تو نفع دیا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں وہ پیسے آخر ہیں کیا. بندہ جب وہ پیسے جمع کرواتا ہے, کمپنی اپنے کام کاج میں لگاتی ہے, تو وہ جو پیسے ہیں بنیادی طور پر جمع کروانے والے کی طرف سے اس کمپنی پر قرضہ ہوتے ہیں, اور اس قرضے کی وجہ سے جو بینیفٹ اس کسٹمر کو مل رہے ہیں, اسے فری منٹس ملتے ہیں اور وہ چاہے کال کر سکتا ہے. بعض کمپنیاں ممکن ہیں انٹرنیٹ کی بھی سہولت دیتی ہوں, اگر آپ پیسے جمع کروائیں گے اتنے, آپ کو مفت میں انٹرنیٹ بھی دیا جائے گا. تو جس طریقے سے پرانے زمانے کے اندر بیاض جو لوگ دیا کرتے تھے, بیاض کا کام کیا کرتے تھے, وہ دکان کھول کر بیٹھے ہوتے تھے, لوگ ان سے قرضہ مانگتے تھے, اس کے بدلے زیادہ لوٹایا کرتے تھے, یہ سود تھا. یہ بھی اسی طریقے سے سود ہے کہ جو انہوں نے پیسہ دیا ہے وہ قرضہ ہے, اور اس قرضے کی وجہ سے وہ نفع لے رہے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا, کہ جس قرض پر نفع اٹھایا جائے, جس قرض پر نفع حاصل کیا جائے تو وہ نفع جو ہے وہ سود ہے. تو کمپنیوں کا یہ جو رقم لے کر نفع دینا ہے, ایک تو ہوتا ہے نا خرید و فروخت, خرید و فروخت تو یہ ہے نہیں. خرید و فروخت کے اندر تو کمپنیاں جو ہے وہ پیسے کے بدلے منٹس دیتی ہیں, یہاں پیسے کے بدلے نہیں دے رہی, بلکہ یہاں پر جو قرضہ کمپنی نے لیا ہے وہ قابل واپسی ہے, کمپنی واپس کرے گی, اس کے بدلے میں نفع دیا جا رہا ہے. تو یہ سودی معاملہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے سود سے بچائے. اگلی کال دیجیے. آمین. محمد سلطان عرض کر رہا ہوں واکنڈ سے. اگر کسی بھائی کو پیسے ملیں اور وہ اعلان وغیرہ بھی کروائے, لوگوں کو بھی بتائے کہ جس کے پیسے آ کر لے لے, کوئی نہیں آتا ہے, وہ پیسے کتنے دیر اپنے پاس رکھیں گے اور کب تک رکھنے کا حکم ہے اور اس کا کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس طرح کی جو گری پڑی چیز ہے, وہ گری پڑی چیز اگر مل جاتی ہے اسے لقطہ کہتے ہیں, یا مال لقطہ بھی کہتے ہیں. مال لقطہ کا حکم یہ ہے کہ اتنے عرصے تک انتظار کیا جائے گا کہ مالک کے آنے کی امید ہو. ٹائم پیریڈ اس میں کوئی بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے, دکاندار کے پاس زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ جو بندہ سامان بھول گیا ہے یا پیسے بھول گیا ہے وہ آ کے پوچھ لے گا. ٹھیک. ایک ہوتا ہے شارع عام ہے اور وہاں پر کوئی چیز ملی ہے تو وہاں ہر وقت کھڑا رہے بندہ, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک. لیکن وہاں جو دکانیں وغیرہ ہوں ان کو بتا دیا جائے کہ مجھے پیسے ملے ہیں, کوئی پوچھنے آئے تو یہ میرا نمبر ہے, میرے سے رابطہ کروا دیں. ٹھیک. اور پھر علامت وغیرہ پوچھ کے, پیسوں کی تعداد پوچھ کے اس کو دے دیے جائیں. ٹھیک. تو انتظار کا کوئی ٹائم تو مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ظن غالب سے کام لیا جائے کہ اتنے عرصے تک اس کے آنے کا امکان ہے. ٹھیک. اب اگر وہ نہیں آتا جی تو اس رقم کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں صرف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اگر یہ بندہ خود مستحق زکوٰۃ ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے. ٹھیک. تو اس میں ایک چیز مشاہدے میں آئی کہ جو گری پڑی چیز ہے یا اس طریقے سے مل گئی ہے کہ اس کا مالک معلوم نہیں ہے. مساجد میں بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ کہ جو جس کی ہو وہ لے لے, اعلان بھی کر دیا گیا. اب جو لینے آیا ہے بعض اوقات اس کی خود کی حالت مشکوک نظر آ رہی ہوتی ہے یا ہماری آنکھوں کو لگ رہی ہوتی ہے, تو اب اس میں اطمینان قلبی کیسے حاصل کیا جائے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کی علامتیں بتا دی جاتی ہیں کہ جی وہ اتنے پیسے تھے یا اتنے پیسے تھے, کنفرم تو نہیں پتہ لیکن اتنے کا نوٹ تھا یا ڈبہ تھا اس میں یہ تھا. اچھا پھر وہ 5-10 لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ شاید انہی میں سے کسی نے کوئی بھیج دیا. تو اس میں اطمینان کیسے حاصل ہو کہ بھئی جو آیا لینے اسی کی؟ دیکھیے اطمینان کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ پوچھ لے کہ بھی کتنے پیسے تھے, ٹھیک, عدد کنفرم ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر کسی پیکٹ وغیرہ میں, شاپنگ بیگ میں, تو اس کا کلر وغیرہ پوچھ لیا جائے. ٹھیک. اور بھی جو مختلف علامتیں حسب موقع ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پوچھ کر رقم حوالے کی جائے. ٹھیک ہے. جو علامتیں وہ بتا دی تو پھر تو جی ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
मुफ्ती साहब, आपसे सवाल ये है कि कोई अगर आदमी प्रॉपर्टी में फ्लैट लेता है तो फ्लैट बुकिंग में करवाता है, तो बुकिंग करवाने के बाद जब बीच में जब फ्लैट नहीं बनता, या जैसे मिसाली तौर पर अपने दूसरी मंजिल पर या तीसरी मंजिल या चौथी मंजिल पर फ्लैट कोई भी लिया, तो आदमी प्रॉपर्टी में जब 2-5 लाख रुपए मिलते हैं वो आदमी सेल आउट कर देता है और फ्लैट अभी तक तामीर नहीं हुआ होता है, या मम्मी ने खड्डा भी नहीं खोदाया हुआ होता है, कुछ भी नहीं होता, खाली जमीन ही होती है, तो इस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है जी। प्रॉपर्टी के हवाले से सवाल किया गया है। फ्लैट बुक करवाना तो जायज़ है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, यानी किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं उलमा के दरमियान कि जो फ्लैट की बुकिंग है वो नक्शा देखकर भी हो सकती है। गड़ा तो दूर की बात है जी। आपने नक्शा देख लिया, आपने फ्लोर्स देख लिया, आपका जो फ्लैट है वो किस लोकेशन पर होगा ठीक है, ये आपको पता चल गया, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये बे इस्तिस्ना है, ठीक है, यानी बे इस्तिस्ना ये होता है जिसके अंदर कोई शख्स प्रोडक्ट को तैयार करेगा, मेकिंग का अमल होगा और उसके बाद फिर आपके हवाले करेगा। ठीक है, तो फ्लैट का तैयार करवाना ऐसे ही है जैसा कि आप जेवरात बनवाते हैं जाके, ठीक, अपनी पसंद का उसे ऑर्डर देते हैं, उसके बाद वो तैयार कर ऑर्डर के देता है। बाद चीज़ तैयार होती जी। है। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि ये खरीदो फरोख्त, ये डील जो है ये तो जायज़ है, ठीक, इसमें तो कोई शुबा नहीं है ठीक कि ये डील जायज़ है। अब रही बात इससे आगे की जी, कि इसने बुक करवा लिया, और आमतौर पर ये होता है कि बुकिंग के वक्त रेट कम होते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसके रेट बढ़ जाते हैं। फाइल मिल जाती है इसे। जी हाँ, और इसको ये फ़ायदा होता है कि जनाब इसने डाले मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए ठीक, और गाहक ढूंढना शुरू कर दिया, जी, और इसका तो इरादा नहीं था पूरे खरीदने का पूरा। खरीदने का या उसको रखने का या इस्तेमाल करने का, इसने सिर्फ ये फाइल बेचकर काम करना था। अब क्या किया जाए? जी, ये काम यानी इस तरह फ्लैट लेकर आगे भी। तैयार होने से पहले आगे बेचने का क्या हुक्म है? बड़ा तजस्सुस पैदा हो रहा है जी, मुझे भी हो रहा है। इस हवाले से उलमा अहले सुन्नत के दरमियान इख्तिलाफ है। ठीक, कुछ उलमा जवाज़ का हुक्म देते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के अंदर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फोरम पर जी, मजलिस तहकीकात शरिया है जी, कि जिसके अंदर इस तरह के जो असर हाज़िर के मसाइल हैं उन पर डिबेट की जाती है और अर्क रेज़ी की जाती है, और जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं मसले के उनकी बुनियादें कायम की जाती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यस और नो का मामला हो, हर तरह से डिबेट की जाती है। ठीक, तो ये मसला मुख्तलिफ़ पहलुओं से कुछ 2 साल से हमारे फोरम पर ज़ेर बहस है। ठीक, और तकरीबन हमने इस पर वर्क कर लिया है, ठीक, और फैसला होने का इंतज़ार है। ठीक है, और फैसला क्या होता है जब एलामिया जारी होगा तभी पता चलेगा। ठीक है। जब यहाँ पे जो है ना वो अहकाम तिजारत से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि सवालात तो आते हैं, इस हवाले से एक सवाल मेरे जहन में कायम हो रहा है कि बाज़ औक़ात आती है सूरत कि हम किसी आलिम के पास जाते हैं, किसी मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, कोई मसला पूछते हैं, और बाज़ औक़ात मुमकिन है हमारे नाज़रीन को भी शायद तजर्बा हो, कुछ को हुआ हो, तो वो यही इसी तरीके का जवाब मिलता है। तो अब आपने भी इतने बड़े फोरम पे, जाहिर सी बात है मदनी चैनल पर हैं और ऐन मुमकिन इस वक्त शायद करोड़ों नाजरीन हमें देख रहे हो, आपने फरमाया कि अभी तहकीकात जारी हैं और यकीनी तौर पे आप भी उन तहकीकात का हिस्सा हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि एक चीज़ पता है, लेकिन अभी आपने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं तो मतलब ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद आपको ये भी अंदाज़ा हो कि किस तरफ का जवाब आएगा, यानी जवाब किस तरफ इत्मीनान। जी मुझे अंदाज़ा, तकरीबन जवाब पर हम पहुंच चुके हैं। जी, जवाब पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आप अभी जवाब नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह है? और इसके ये जो आप अमल कर रहे हैं इस वक्त के, अभी जवाब आपने नहीं दिया, इतनी सारी तफसीलात बताने के बावजूद एक तजस्सुस पैदा हुआ, आपने जवाब नहीं दिया, रोके रखा अपने आप को, बावजूद के आप जवाब के करीब करीब पहुँच चुके हैं और जवाब आप ही लोगों ने लिखा, तो क्यों नहीं बताया? इसकी अगर हिकमत हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को भी पता चले तो फ़ायदा हुआ शायद। देखिए, एक तो ये तो है एक बड़े फोरम का मामला है जी। अगर मामला ऐसा हो जो मेरी ज़ात तक का हो, मिसाल के तौर पर 3 दारुल इफ्ता मेरे पास हैं, उनके फतावा जो हैं वो आते हैं, मैं चेक करता हूँ, मेरी तस्दीक से वो जारी होते हैं। ठीक। तो बहुत सारी सूरतें ऐसी होती हैं, जैसे जो फतवा हमने लिया ना साहिल से, जी, तो हमारी पॉलिसी होती है जब तक मोहर नहीं लग जाती हम साहिल को नहीं बताते जवाब। ठीक।
علمی طور پر اس پر مختلف زاویوں سے دیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. علم امانت ہے. ٹھیک. اور کوئی بھی آدمی خطا سے پاک نہیں ہوتا. ٹھیک. انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہیں. اللہ. صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، ورنہ عام آدمی جو ہیں وہ خطا سے معصوم نہیں ہے. ٹھیک. تو ہم اس بات کی کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم اس پہلو کو ہر زاویے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. بقدر استطاعت. بقدر استطاعت. بعض اوقات کسی اور انداز کی رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی تحقیق طلب باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کسی اور انداز کی تحقیق طلب باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم کراس کوشچن اس پر کرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس پہلو سے ہم سوچ نہ رہے ہوں. ٹھیک. تو خود ہی کراس کوشچن کروا کر اس پر کام کرواتے ہیں، اور اس کا جواب سے تعلق نہیں ہوتا لیکن اس کے پس منظر سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک. تو جو علمی تحقیقات ہوتی ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہوتی. ان تحقیقات کا یہی منہج اور اسلوب ہوتا ہے، اور یہ روزانہ ہی ہمارا ایک معمول ہے کہ ہم مختلف مسائل کے اوپر یہ تحقیقات کروا رہے ہوتے ہیں. اب وہ ہے بڑے فورم پر. ٹھیک ہے. پہلے ہند کے اندر ایک فورم پر جواز کا حکم دیا گیا. ٹھیک. ہم نے خود اس فورم پر بھی اپنے اشکالات لکھ کر بھیجے. ٹھیک. فلیٹ والے مسئلے کے حوالے سے کہ جی آپ کے فورم پر یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور اس میں جواز کا حکم دیا گیا، لیکن اس پہلو سے آپ کے تحقیقات میں کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر اس پہلو سے بھی کلام کیا. ٹھیک. اور اس کا رپلائی آیا. ٹھیک. پھر جب ہمارے فورم پر آیا تو ہم نے جو پہلے سے زیر بحث پہلو تھے جی ان سے زیادہ پہلوؤں کو شامل کیا اپنی بحث کے اندر. ٹھیک. کہ اس کو ہم نے اس کے اندر اس مسئلے کے اندر یہ سکم بھی ہے، یہ سکم بھی ہے، یہ سکم بھی ہے. ہم نے اس تحقیق کو اس طریقے سے حل کرنا ہے. جی. اور آخری وقت تک جب تک ہم مشترکہ طور پر سب بیٹھ کر اتفاق نہیں کریں گے تو یہ احتمال رہتا ہے کہ کہیں سے بھی ہمارے آپس میں بھی کوئی اشکال آ سکتا ہے، اور کوئی ایسا سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ہو تو کیا ہوگا. ٹھیک. اور حکم تبدیل بھی ہو سکتا ہے. تبدیل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو یعنی تبدیل ہونے کے چانس اس مسئلے میں فی الحال تو کم ہے. جی. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی علمی اشکال آیا تو بہرحال اس کا جواب دے کر پھر ہم وہ تحقیق پبلش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے سوال یوں بھی کیا تھا مدنی چینل کے ناظرین کہ بعض اوقات بعض لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں یا مفتیان کرام کیا کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑا قریب آ کر دیکھیں. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اتنے زیادہ قریب تو نہیں ہو سکتا، لیکن دور بہرحال نہ رہیں، قریب آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک مسئلے پہ بعض اوقات کتنی تحقیقات ہوتی ہیں. میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں بیان کروں، مفتی صاحب نے جتنا بیان کیا وہ کافی ہے، لیکن اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی سائل جو ہے وہ سوال لے کر آیا اور مفتی صاحب نے قلم اٹھایا اور معاذ اللہ جو چاہا دل چاہا جواب لیا. ایسا نہیں ہے. قرآن و حدیث کی امانت ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کرنا ہوتا ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میرا خیال ہے، تو اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ابھی آپ نے شاید فرمایا کہ جو اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور اس کی بنا پر 100 منٹ ملتے ہیں تو وہ سود ہیں. ان منٹ کو جب ہم استعمال کریں تو اینڈ پہ یعنی کہ جب ہم جتنی مرضی کال کریں، یعنی کہ 2 منٹ کریں، 5 منٹ کریں، تو انہوں نے 17 پیسے کاٹنے ہیں. تو کیا اب بھی یہ صورت جو ناجائز ہوگی، یہ سود والی صورت ہوگی؟ براہ کرم ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی. جی ہاں، جو آپ 2-3 منٹ بعد آپ کے پیسے چارج ہوں گے وہ تو بات کی بات ہے نا، لیکن جو پہلے آپ کو منٹ ملے ہیں مفت کے اندر وہ تو ناجائز ہے نا. ٹھیک. اس کا استعمال کرنا تو حلال نہیں ہے. یعنی ویسے تو مطلب لوگوں کی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جی کہ مال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ورنہ مال کی اس طرح کی 2 قسمیں نہیں ہوتی. ٹھیک. ایک وہ مال ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک. ایک وہ مال ہوتا ہے جو ہم جس کے فائدے اٹھاتے ہیں، جس کو منفیت کہتے ہیں. ٹھیک. فقہ کے زبان میں اگرچہ اسے مال نہیں کہتے، لیکن یہاں پر کیا ہے، کچھ چیز ہمارے ہاتھ میں تو نہیں آئی جی. لیکن ہم نے اس کی بینیفٹ اٹھائے ہیں، اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اس بنیاد پر وہ چیز بھی سود کے حکم میں ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہے وہ ملازمت کے لیے کچھ رقم دیتا ہے اور اس رقم سے وہ اس کا کام ہو جاتا ہے اور وہ اس ملازمت کے قابل بھی ہے، یعنی اس میرٹ پر بھی پورا اترتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ پیسے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں پیسے دو گے تو کام ہوگا. تو یہ پتہ کرنا تھا کہ کیا یہ رشوت تو نہیں گنی جاتی؟ جناب رشوت تو ہے، رشوت کیوں نہیں کہیں گے اسے؟ جب اپنا کام نکلوانے کے لیے رقم دی ہے تو رشوت پر پورا اترتی ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ کام کرنے کا اہل ہے. جی دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ رشتہ تھا اور والدین یہ چاہ رہے تھے کہ نہ ہو یہاں پر، ٹھیک والدین مخالفت کرتے رہے ٹھیک ہے کہ بھئی یہاں نہ کریں، یہ بھی برائی ہو سکتی ہے اور یہ بھی برائی، جی اور ایک رشتہ ہو گیا وہاں پر. ٹھیک ہے اب والدین یہی کہیں گے کہ بیٹا اس نے سلوک کرو اپنی بیوی کے ساتھ، اچھے طریقے سے رکھو. ٹھیک ہے تو دو زاویے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رشوت دینا جائز نہیں ہے، حرام کام ہے. ٹھیک ہے لینے والا دینے والا دونوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ جہنم میں جانے والا عمل کرتے ہیں. جی ایک یہ ہے کہ ایک غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے اب گاڑی آگے چل پڑی. ٹھیک اب وہ جو نوکری کر رہا ہے اگر تو وہ اہل ہے، اہلیت پر پورا اترتا ہے، ٹھیک کام کرتا ہے اور کام کے بدلے اسے تنخواہ ملتی ہے، جی وہ تنخواہ لینا اس کے لیے حلال ہوگا. ٹھیک جو پرانی غلطی ہوئی ہے اس سے اس تنخواہ پر اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. مطلب اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، گاڑی آگے چلتی ہے تب آگے چلے، تو یہ ہر معاملے کے لیے کوئی اصول ہے یا خاص اس سوال کے سینیریو؟ اس سوال کے سینیریو میں بیان کیا ہم نے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ جو ہے یہ حقدار ہے یا نہیں؟ اچھا صرف جاب پر ہی نہیں، مختلف معاملات پہ لوگ یہ کہتے ہیں جی میں تو ڈیزرو کرتا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے، یہاں پہ دوسرے پوچھتے نہیں ہیں، تو یہ طے کون کرے گا کہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے مصطفیٰ کہ ایک جگہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ انٹرویو دینے جائیں تو کیا کریں، تو اس کا لب لباب یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے تو آپ یہ بول دیں کہ پہاڑ میں سے دودھ نکال دوں گا میں، پہاڑ میں سے دودھ کی نہریں نکال دوں گا. تو یہ انٹرویو دینے کے طریقوں پہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جب بندہ ایسی کتابیں پڑھ کے جائے گا تو وہ تو یہی خیال کرے گا کہ میں ہر چیز کے قابل ہوں. آپ نے بڑا ہی وسیع پس منظر والا سوال چھیڑ دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹرویو کے طریقے ہیں جی وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. ٹھیک ہے. ان جیسے کہ اگر ریٹن انٹرویو ہے جی تو اس کے اندر صلاحیت سے زیادہ حافظہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جنرل نالج کے سوالات اور پتہ نہیں کیا کیا سوالات، اس کے جو عملی جو پروفیشن ہے اس کے حوالے سے اتنا غور نہیں کیا جاتا. ٹھیک. مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، اس کو پڑھانا ہے. جی. اس ٹیچر کا مزاج کیسا ہے، اس کی عقل میں کہیں خلل تو نہیں ہے، ٹھیک کوئی نفسیاتی مریض تو نہیں ہے. ٹھیک. کیا ٹیچر بھرتی کرتے ہوئے یہ کسی موقع پر دیکھا جاتا ہے؟ نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک. ٹیچر کے لیے کوئی نفسیاتی ٹیسٹ نہیں ہوتا. جی. ہاں فوج میں بھرتی کے لیے ہوتے ہیں اس طرح کے ٹیسٹ. ٹھیک. تو ہمارے ہاں کچھ ٹیسٹ تو ایسے ہیں کہ جس کے اندر تبدیلی کی حاجت ہے اور پرفیکٹ طریقے سے اس کی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں جب ٹیسٹ ہوتے ہیں جی تو ایک سیٹ کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. جی. تو یہ ہزاروں ایک جیسا نمبر لینے ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک. تو جو ٹاپ پر آتے ہیں ان کو لیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ لسٹیں بدل جاتی ہیں رشوت کی وجہ سے، وہ ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام پذیر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے احسان